ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا یہ خواب ہے، ان کی آرزو اور تمنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آرزو اور تمنا انشاءاللہ ضرور پوری کرے گا۔ ان میں سے اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز پیدا ہوں جو دنیا کو ریسرچ اور سائنس کے میدان میں ایسے تحفے دیں کہ سائنس کے ذریعے سے انسان کو سچا انسان بنایا جا سکے۔ شاہین کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے ڈاکٹر پیدا کریں جن کے اندر، جن کے سینوں میں انسانوں والا دل دھڑکتا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اول تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس تاریخی اور علمی اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں حاضر ہوئے، اور ہم نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں محترم جناب ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کے کہ انہوں نے یہاں آنے کی دعوت دی، آنے کا موقع فراہم فرمایا، اور یہاں پر جو بھی سیٹ اپ ہم لوگوں نے دیکھا، یقینی طور پر یہ اپنے آپ میں ایک ایگزامپل ہے پورے ملک کے لیے کہ کس طریقے سے پورے ملک میں سینکڑوں ہزاروں انسٹیٹیوشنز قائم ہیں اور سب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے 30 ایئرس میں 32 ایئرس کے ایک مختصر سے عرصے میں تو شاہین گروپ کو ایک عروج عطا فرمایا ہے، وہ کسی بھی دوسرے تعلیمی ادارے کو اتنے کم عرصے میں اتنے بڑے پیمانے پر کامیابی بہت مشکل سے ملتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو محنتیں کی ہیں، جو قربانیاں ہیں، اور آپ نے جو اس کے لیے ایک ماڈل ڈیولپ کیا ہے، ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس ماڈل کو اگر ہمارے اسٹوڈنٹس ہو بہو اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد کی زندگی میں آپ لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار نہ فرمائے۔ ایسی ہی عظیم شخصیات کے لیے، ایسی ہی گریٹ پرسنالٹیز کے لیے جنہوں نے انسانیت کے لیے علم و تعلیم کے میدان میں اور علم و تعلیم کے ذریعے سے ملک کی خدمت کے کارنامے انجام دیے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرما گئے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ یعنی ایک میر کارواں کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کی نشاندہی ظاہر سی بات ہے علامہ اقبال جیسی شخصیت ہی کر سکتی تھی، اور ہم لوگوں کی نگاہ میں، ہم لوگوں کی نظر میں اللہ نے وہ کوالٹیز اور وہ خصوصیات ہمارے ڈاکٹر صاحب کے اندر پیدا فرمائی، جس کے نتیجے میں کہ اس وقت ہر ماں باپ کی آرزو اور تمنا ہے کہ اس کا بچہ اس ادارے میں آئے اور اس ادارے میں تعلیم حاصل کرے۔ 30-32 سال کا سفر کوئی آسان سفر نہیں رہا، اس میں ظاہر سی بات ہے مختلف طریقے کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور ہر طریقے کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جب کوئی انسان مشکلات سے نکل کر پوری کامیابی کے ساتھ دنیا کے سامنے آتا ہے تو اس سلسلے میں ایک مشہور شاعر ہے میر تقی میر، انہوں نے ایسی شخصیات اور ان تمام مراحل کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کرنے والوں کے لیے تحریر فرمایا کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔
یہ ایسی خصوصیات اور ایسی کوالٹیز ہیں جو اگر میر کارواں کے اندر پیدا ہو جائیں تو صرف ایک قوم نہیں بلکہ پورا ملک صحیح ڈائریکشن اور صحیح سمت میں لے جانے میں ملک کو کامیابی حاصل ہوا کرتی ہے۔ میں نے جو بات یہ عرض کی کہ اس دنیا میں کامیابی اور اس دنیا کے بعد کی کامیابی سے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ہمکنار فرمائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہین انسٹیٹیوشن کو جتنا ہم نے دیکھا ہے، جتنا سمجھا ہے، جتنا جانا ہے، تو یہاں پہ صرف اکیڈمکس پر ہی زور نہیں دیا جاتا، بلکہ اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ پوری توجہ کیریکٹر بلڈنگ پہ دی جاتی ہے، پوری توجہ مورل ویلیوز پہ دی جاتی ہیں، اور یہ مورل ویلیوز وہ ویلیوز ہیں جو کہ اگر ایک انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ سچا اور اچھا انسان بن جایا کرتا ہے۔ اور مذہب اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں سب سے زیادہ جو اہمیت دی گئی ہے، سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے، وہ اسی کیریکٹر بلڈنگ پہ دیا گیا ہے۔ تو لہذا اس انسٹیٹیوٹ سے جتنے حضرات بھی وابستہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اسے اس لیے بھی ہمکنار فرمایا ہے کہ اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو سب سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے وہ ظاہر سی بات ہے کیریکٹر بلڈنگ اور مورل ویلیوز پہ دی جا رہی ہے۔ لہذا میرا مشورہ تمام اسٹوڈنٹس کو یہی ہے کہ دیکھیے، اس ملک میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بچے ہیں جو کہ تعلیم سے محروم ہیں۔ ان کی قسمت میں کہیں نہ کہیں علم حاصل کرنا یا کوالٹی علم حاصل کرنا، اسٹینڈرڈ کا علم حاصل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا۔ ان کروڑوں بچوں میں سے اللہ نے آپ کو چوز کیا، آپ کا انتخاب کیا کہ آپ ایک ایسے ادارے میں جائیں جہاں سے آپ کے لیے آپ کو اچھے سے اچھا علم حاصل ہو سکتا ہو، اچھے سے اچھا تعلیم حاصل ہو سکتی ہو۔ تو لہذا اگر آپ حضرات دن بھر بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں پڑے رہیں تو اس کا حق اور اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کا حق اور اس کا شکر اسی طریقے سے ادا ہو سکتا ہے کہ جو بھی ایک سسٹم یہاں پہ بنا ہوا ہو اس کو حرف بحرف آپ ایز اٹ از فالو کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور جہاں تک مذہب اسلام کا سوال ہے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ مذہب اسلام وہ مذہب ہے جس نے روز اول سے علم پر اور تعلیم پر پوری توجہ عطا فرمائی ہے، اور دنیا کی تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے جب جب علم کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کی تمام تر منزلیں طے کرائی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں علم اور اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے ہی مبعوث فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، اور تکمیل اخلاق کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بعثت لیتمم مکارم الاخلاق۔ معلوم کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں علم اور اخلاق سے مراد کیریکٹر بلڈنگ سے مراد ایک انسان کے اندر کتنی مورل ویلیوز ہم اور آپ پیدا کر سکتے ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، یہ دونوں چیزیں آپ حضرات کو اس شاہین انسٹیٹیوشن میں دینے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر اللہ کا یہ بھی بڑا فضل اور کرم ہے کہ یہاں پر ہمارے حفاظ کرام کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے وہ ایسا فول پروف سسٹم ہے جو کہ میرے علم کے متعلق دنیا کے کسی کونے میں بھی پایا نہیں جاتا۔ اور ابھی جو نیٹ کا رزلٹ آیا اس میں جس طریقے سے مدارس کے 12 بچوں کا نیٹ میں سلیکشن ہوا ہے، اس سے جو ہمارے مدارس سے یہاں بچے تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں اس سے ان کا مورال ہم سمجھتے ہیں ضرور بوسٹ ہوا ہوگا کہ جب وہ بچے اتنے کم وقت میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہ کامیابی حاصل کیوں نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو
اللہ کا اس بات کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کے والدین کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ آپ کو یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ ہر ماں باپ کی یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کی بھی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی سے ہمکنار اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے۔ لہذا میرا دوسرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ قطعی طور پر کسی بھی حالت میں اپنے والدین کو مایوس نہ ہونے دیجیے گا، والدین کا دل نہ توڑیے گا۔ ان کی جو خواہشات ہیں، انہوں نے آپ کے لیے جو ایک ان کا جو ویژن ہے، جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی ہر ممکن کوشش ضرور کریے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تمہارے رب کا یہ قطعی حکم ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت اور اسی کی پرستش کرو اور اپنے والدین کی خوب خدمت اور ان کے ساتھ خوب حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اس آیت شریفہ، اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً جو دوسرا حکم دیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر ایک موقع پر ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی اگر تم اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور خدا نخواستہ اگر تم ان کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا سے ہمکنار کرے گا۔ لہذا والدین کی فرما برداری کرنا، ان کو خوش کرنا، مسکرا کر عقیدت کے ساتھ ان کی طرف دیکھنا بھی ہمارے ہاں عبادت قرار دیا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے، ماں باپ کے بعد جو ایک طالب علم کے لیے سب سے امپورٹنٹ شخصیت ہوتی ہے وہ ٹیچر کی ہوتی ہے، اساتذہ کرام کی ہوتی ہے۔ لہذا آپ کا سب کا یہ شرعی فریضہ بھی ہے کہ اپنے اساتذہ کرام کا، اپنے ٹیچرز کی خوب رسپیکٹ کریں، ان کی خوب عزت اور احترام کریں، اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو جتنی زیادہ اپنے ٹیچرز کا عزت اور احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ جتنے بھی چاہے مسلمان بچے ہوں چاہے نان مسلم بچے ہوں، ہمارے یہاں جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، چاہے قرآن مجید ہو یا ہمارے ہندو بھائیوں کی چاہے گیتا ہو چاہے قرآن ہو، ان تمام کتابوں میں والدین ہوں یا آپ ان کو ماتا پتا کہیں، آپ ان کو ٹیچر کہیں یا آپ ان کو گرو کہیں، ان کا جو رتبہ اور مرتبہ ان کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہ کسی بھی دوسری شخصیت کے سلسلے میں بیان نہیں کیا گیا۔ مذہبی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر، نبی اور رسول آئے ہیں، اور اس بات کا کسی کو علم نہیں کہ 1,24,000 یہ پیغمبر اور رسول کون کون تھے۔ چند کے بارے میں سب کو علم ہے، لیکن مکمل طور پر اس بات کا علم کسی کو نہیں کہ 1,24,000 یہ پیغمبر اور رسول یا یہ رشی اور منی کہاں کہاں آئے۔ لہذا جس بھی مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں، اس مذہب میں جس کو بھی اپنا بڑا مانتا ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں اس پر اگر وہ اپنے مذہبی طور پر بچپن ہی سے عمل کرنے لگے تو چاہے آپ مسلمان ہوں چاہے آپ ہندو ہوں چاہے کسی بھی مذہب کو فالو کرتے ہوں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر پازیٹیو وائبس پیدا ہوں گی، اور اس پازیٹیوٹی کے نتیجے میں آپ کو اپنی زندگی اور خاص کر آپ کی جو طالب علمی کی زندگی ہے اس میں آپ کو غیر معمولی طور پر طاقت اور قوت حاصل ہوگی۔ مور دین 1000 ورسز ایسی ہیں جن میں کہ اللہ تعالیٰ نے علم سے متعلق، تعلیم سے متعلق، ایجوکیشن سے متعلق، سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق بیان فرمایا ہے، اور جن بھی مسلمانوں نے اللہ کی ان آیات پر غور کیا
اس پر ریسرچ کی تو اس نے انسانیت کو علم کی شکل میں بہت بڑے پیمانے پر تحفے دیے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ قرآن میں یہ بات بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جو یہ کائنات بنائی ہے، ہم نے جو یہ یونیورس بنائی ہے، ہم نے جو انسان کی تخلیق کی ہے، ہم نے جو یہ ساتوں آسمان، زمین، چاند، ستارے اور سورج بنائے ہیں، ہم نے جو یہ نہریں جاری کی ہیں، جو سمندر اور ندیاں بنائی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہم نے بنائی ہیں اس پر تم غور اور خوض کرو، اس پر تم ریسرچ اور تحقیق کرو۔ جب مسلمانوں کے اندر ریسرچ اور تحقیق کا جذبہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے سے پوری دنیا کو علوم و فنون کا ایک خزانہ عطا فرمایا۔ اب ہمارے بچوں کے اندر نامعلوم کیوں ریسرچ اور تحقیق کا جذبہ بہت حد تک ختم ہوتا جا رہا ہے، جو کہ ایک بڑے پیمانے پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فکر کا باعث ہے۔ صرف اس سلسلے میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ایک شخص گزرا جس کا کہ نام ابن سینا تھا۔ اس نے قرآن مجید حفظ کیا، وہ حافظ قرآن تھا۔ اس نے قرآن حفظ کرنے کے بعد قرآن کریم کا ٹرانسلیشن، اس کا ایکسپلینیشن، اس کی تفسیر پڑھی، اور تفسیر پڑھنے کے بعد اس نے قرآن مجید کی انہی 1000 آیات پر غور اور خوض کیا، اور ان 1000 آیات پر ریسرچ اور تحقیق کی، اور ریسرچ اور تحقیق کرنے کے بعد وہ اتنا بڑا سائنٹسٹ بنا، اتنا عظیم سائنٹسٹ بنا کہ اس نے پوری دنیا کو میڈیسن کا تحفہ دیا ہے۔ اور اس نے ایک کتاب تحریر فرمائی جس کو کہ دنیا القانون فی الطب کے نام سے جانتی ہے، اور یہ قانون فی الطب اتنی مقبول ہوئی کہ اس وقت، اس دور میں، جس دور میں کہ یہ کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ وہ پورے یورپ کے لیے ایک ڈارک ایجز تھے، کہ پوری یورپ جہالت میں غرق تھی، اور تعلیم اور ایجوکیشن کا وہاں کوئی سسٹم اور کوئی نظام نہیں تھا، تو اس دور میں ابن سینا نے ایک کتاب لکھی جس کا کہ ترجمہ دنیا کی تمام زبانوں میں ہوا، اور اس نے انگلش میں اس کتاب کا ٹرانسلیشن دی کینن آف میڈیسن کے نام سے ہوا، اور انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں یہ بات لکھی گئی کہ دی کینن آف میڈیسن was the most important textbook in the field of medicine۔ اور اس زمانے میں جتنے میڈیکل کالجز ہوئے، بنائے گئے، ان تمام میڈیکل کالج میں ابن سینا کی یہ کتاب ایز دی موسٹ امپورٹنٹ ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی تھی۔ اور انہی ابن سینا کو فادر آف میڈیسن کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا یہ خواب ہے، ان کی آرزو اور تمنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آرزو اور تمنا انشاءاللہ ضرور پوری کرے گا کہ اس سال بھی جو more than 450 اسٹوڈنٹس نیٹ میں سلیکٹ ہوئے ہیں، اور پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو گورنمنٹ سیٹ ملے گی، ان میں سے اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز پیدا ہوں جو دنیا کو ریسرچ اور سائنس کے میدان میں ایسے تحفے دیں کہ سائنس کے ذریعے سے انسان کو سچا انسان بنایا جا سکے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شاہین کا یہ مقصد خالی نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر اور انجینئر بنائیں، بلکہ شاہین کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے انسان بنائیں جو صحیح طور پر اپنے پروفیشن کے ساتھ ایمانداری سے اس کا حق ادا کر سکیں، اور ہمارے اس عظیم الشان کو صحیح ڈائریکشن اور صحیح سمت میں لے جانے والے بنے۔ ابھی فار ایگزامپل کووڈ کے دور میں آپ نے ڈاکٹرز کی 2 شکل دیکھی۔ ایک تو وہ ڈاکٹرز تھے جنہوں نے کی ایمانداری کے ساتھ بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے ہوئے عوام کی خدمت کی، ان کا علاج کیا، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس بیماری میں ملوث تھے۔ ان ڈاکٹرز نے بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے ہوئے ان کی دوا اور علاج کی۔ لیکن دوسری طرف ایک ڈاکٹرز کا وہ بھی چہرہ تھا کہ انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ کوئی بھی پیشنٹ جب تک ہماری فیس نہیں ادا کر دے گا ہم اس کا علاج نہیں کریں گے۔ اسی کووڈ کے پیریڈ میں آپ نے ایسے خوفناک بھی ڈاکٹرز دیکھے جنہوں نے جرم اور گناہ انجام دیا ہے۔ شاہین کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے ڈاکٹر پیدا کریں
جن کے اندر، جن کے سینوں میں انسانوں والا دل دھڑکتا ہو، وہ دل جس کا کہ کوئی تصور قرآن نے پیش کیا ہے، ایسے انسان جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تعلیمات سے ہمکنار کیا ہے، اگر آج ہم اور آپ اس بات کا تہیہ اور عزم کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو ڈیورنگ اسٹوڈنٹ لائف ہم اگر زندہ کرنے والے بن جائیں تو ہماری زندگیوں میں غیر معمولی پیمانے پر انقلاب برپا ہو سکتا ہے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے بھی ایک سنت کو زندہ کیا تو وہ میرے ساتھ انشاءاللہ جنت میں ہوگا. اب کسی بھی ایک شخص جس کا کہ ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہے، جو کچھ بھی ہم اور آپ کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جنت میں جگہ دے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آسان نسخہ فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی میری سنتوں کو زندہ کیا تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پیمانہ خالی یہ نہیں ہے کہ ہم زبانی طور پر آپ سے محبت کا اظہار کرتے رہیں. زبانی طور پر تو ہمیں محبت کا اظہار کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی محبت کا اظہار اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو ہم زندہ کرنے والے بن جائیں. تھوڑی سی توجہ درکار ہے. اگر ہم اور آپ روزانہ جو کام کرتے ہیں، جو ہمارا روزانہ کا جو روٹین ہے، وہ روٹین اگر ہم سنت کے مطابق کرنے لگیں تو مذہب اسلام وہ واحد مذہب ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم واش روم گئے ہیں، اگر ہم بیت الخلاء بھی گئے ہیں، اور اگر ہم وہ سنت کے مطابق وہاں عمل کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے. ہم اگر بستر پر جا رہے ہیں، لیٹنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم صرف 3 بار بسم اللہ کہہ کر بستر کو جھاڑ کر کے لیٹتے ہیں، داہنے کروٹ لیٹتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے لیٹتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے لیٹتے ہیں، باوضو سوتے ہیں، تو جتنی دیر ہم سوتے رہیں گے وہ ہمارا عبادت میں انشاءاللہ شامل کیا جائے گا. یعنی سونا بھی ہمارا عبادت میں شامل ہوگا بشرطے کہ ہم باوضو سوئیں. اسی طریقے سے جب ہم سو کر اٹھتے ہیں، ہم کلمہ طیبہ کا اور استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، ہم باوضو ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر شاہین میں جتنے بھی شاہین کی برانچز ہیں وہاں اگر ڈاکٹر صاحب ایک یہ تنبیہ کر دیں تمام اسٹوڈنٹس پر کہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے مسواک کرنا لازمی اور ضروری ہے، تو ایک سنت کو اتنی بڑی تعداد میں ہم اور آپ زندہ کرنے والے بنیں گے کہ مسواک جس کے بارے میں سینکڑوں احادیثیں موجود ہیں، مسواک جس کے بارے میں یہ سائنٹیفکلی بھی پروو ہے کہ اگر ہم روزانہ مسواک کرتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے دانتوں کی صحت کے لیے وہ فائدہ مند ہے، بلکہ اس سے ہمارے انٹیلیجنس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمارے ہارٹ بیٹ کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہے، ہمارے پورے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بھی فائدہ مند ہے. آپ برش کریں، آپ برش ضرور کریں، لیکن برش کرنے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے چند لمحات کے لیے اگر ہم مسواک کا اہتمام کر لیتے ہیں تو یہ مسواک کرنا ہمارے لیے عبادت میں شامل ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہم اور آپ روزانہ نامعلوم کتنی بار پانی پیتے ہیں. یہ پانی اگر ہم مسنون طریقے سے پینا شروع کر دیں، اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو اور سنتیں ہیں اتنی آسان ہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دے لیں تو یہ پانی پینا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب انشاءاللہ قرار پائے گا. وہ سنتیں کیا ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ داہنے ہاتھ سے پانی کے برتن کو پکڑا جائے، بیٹھ کر کے پانی پیا جائے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہا جائے، پانی 3 گھونٹ میں پیا جائے، اور ہر بار جو سانس لی جائے وہ برتن کے باہر لی جائے. یعنی جس گلاس میں ہم پانی پی رہے ہیں اس گلاس میں نہیں بلکہ گلاس کے باہر سانس لی جائے. اس کے پیچھے بھی
جو سائنٹیفک ریزن ہے اس کو بھی معلوم کرنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی کے بعد پانی پینے کے بعد ہمیں صرف الحمدللہ کہنا ہے۔ یہ ایسی سنتیں ہیں جن کو کہ کرنے کے لیے یا فالو کرنے کے لیے نہ ہمیں کوئی مشقت کرنی ہے، نہ کوئی محنت کرنی ہے، نہ کسی بڑی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کھانے کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ بیٹھ کے کھانا کھانا، داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا، بسم اللہ کہہ کے شروع کرنا، کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ کو دھونا اور کلی کرنا، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور الحمدللہ کہنا، ان سنتوں کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو وہی کھانا کھانا ہمارے اور آپ کے لیے انشاءاللہ باعث اجر و ثواب قرار دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب ہم کپڑے بدلتے ہیں تو کپڑے پہن رہے ہیں تو بسم اللہ کہہ کے پہن رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں تو داہنے ہاتھ سے کی طرف سے پہلے پہن رہے ہیں، کپڑے اتار رہے ہیں تو بائیں طرف سے پہلے اتار رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کی طرف تھوڑی سی توجہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں دوستوں، آخری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد کی زندگی میں جو کامیابی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخہ ہمیں اور آپ کو بتایا ہے وہ بہت آسان نسخہ ہے، اور وہ نسخہ یہی ہے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم پوری طریقے سے یعنی 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ اور ہر طریقے سے سچے اور پکے مومن بن جاؤ۔ سچے اور پکے مومن بننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس پر ہم اور آپ اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم پر اور آپ پر اپنی برکتیں نازل فرمائے گا۔ بہرحال یہ چند باتیں اس وقت ذہن میں تھیں، اور پوری امید ہے کہ آپ حضرات نے یہ نیت کی ہوگی کہ ان باتوں پر پوری طریقے سے عمل کریں گے، کیونکہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ہمیں اور آپ کو سچا اور اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد سے یہ ادارے قائم کیے گئے ہیں ان اداروں کو قائم کرنے والوں کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور جتنے بھی بچے یہاں تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔